فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار عبدالستار صاحب۔ عبدالستار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابھی قطر کی ثالثی میں معاہدہ ہو گیا اور 4 دن کا ہیومینیٹیرین پاز جو ہے وہ لیا جائے گا، جس میں جو بنیادی شرط ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ نے کلیم کیا کل کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر حماس 10 قیدیوں کو رہا کرتا ہے تو ایک ایک دن یہ ہیومینیٹیرین پاز آگے بڑھایا جائے گا۔ تو کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں؟ دیکھیں، لازمی بات ہے کہ اب اس کانفلکٹ اور اس تصادم کی جو ریشنال تھا اس پہ بحث ہوگی کہ کیا یہ دانشمندی تھی کہ چند سو قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی کانفلکٹ کو چھیڑا جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی 12,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہو۔ غزہ وہ علاقہ تھا جہاں پر پہلے ہی 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا، 50% سے زیادہ وہاں پہ بے روزگاری تھی۔ اب جی یہ جو اربوں ڈالر کی تباہی ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں کہ جو اسرائیل کی حزب اللہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں بھی 107 کے قریب لبنانی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی 6 کے درمیان ہیں۔ تو یہ اس کی جو سویلین کاسٹ ہے وہ بڑی ہائی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تصادم میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ بے تحاشا طاقت استعمال کرتا ہے، جی اندھی طاقت استعمال کرتا ہے۔ ہمارے پاس سری لنکا کی مثال ہے جہاں جافنا میں کس طرح سری لنکا نے طاقت استعمال کی۔ اسی طرح دنیا میں جتنی گوریلے تنظیمیں ہیں وہ ایک آدھ کوئی حملہ تو کر دیتی ہیں لیکن اس کے جو ریپرکشنز آتے ہیں پھر وہ سویلینز کے لیے کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ماوسٹ ٹرن ہے وہ بھی کوئی ایک آدھ حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کی فوج جس طرح بروٹل طاقت استعمال کرتی ہے اس سے سویلین بہت کیجویلٹیز ہوتی ہیں۔ جی تو ابھی بھی اس معاہدے کے بعد بھی دونوں فریقین میں، حماس میں اور اسرائیل میں بہت ساری شکوک و شبہات ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور اس پر لازم بات ہے قطر، مصر اور امریکہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے جس میں شاید کچھ ٹائم لگے۔ ٹھیک ہے سر، ٹیمپریری سیز فائر ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تمام عالمی طاقتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہتھیار جو ہیں وہ نہ پہنچائے جائیں، مگر امریکہ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تو ہتھیار پہنچائیں گے اور پہنچائے بھی جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ابراہم معاہدے کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو جتنے بھی پرانے معاہدے ہیں اس میں جسے کانفیڈنس بلڈنگ میجر یا CBM کہتے ہیں جی اس میں بڑا ٹائم لگے گا، اور دونوں فریقین میں اعتماد کی بحالی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے بظاہر حماس نے یہ تاثر دیا کہ وہ اسرائیل سے کسی جنگ میں یا کسی طرح کے تصادم میں دلچسپی نہیں رکھتا، اسی لیے اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے لیے ورک پرمٹ ایشو کیے گئے، اور حماس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حماس اب معاشی صورتحال کو بہتر کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ آپ کے علم میں ہو شاید کہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل جا کے محنت مزدوری کرتی ہے اور اسرائیل کی معیشت اس خطے میں بڑی مستحکم ہے۔ تو اسرائیل اس حوالے سے جو ہے وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید اب حماس لڑائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اینڈ دے آر مور انٹرسٹڈ ان اکنامک پراسپیرٹی۔ لیکن یہ جو 7 اکتوبر کا جو حملہ آیا یہ ان کے لیے آئی مین دیور فلابر کاسٹڈ، جس انداز میں یہ حملہ ہوا ہے وہ بالکل وہ ہکا بکا رہ گئے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد میرے خیال سے اعتماد کی بحالی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ متضاد دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں، نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حماس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، تو جن کے پاس یرغمالی ہے ان کو ختم کرنے کی آپ بات کریں گے تو پھر شکوک و شبہات مزید ڈیولپ ہوں گے۔ عبدالستار صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون سے عناصر ہیں یا کوئی ایسا ملک جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین پاز پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو، کیونکہ جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے؟ دیکھیں، کوئی ایک سنگل ملک نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں تک مختلف ممالک کے حاکم طبقات کا تعلق ہے، سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، وہ تو اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یورپی عوام کا ہے جو سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ یہ ابھی بھی جو ہیومینیٹیرین پاز ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ برلن سے لے کے لندن اور جی لندن سے لے کے نیو یارک تک لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے۔
اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب تک عوامی مظاہرے نہیں ہوں گے، عوامی احتجاج نہیں ہوگا، اسرائیل پر جنگی جرائم کے حوالے سے مزید پریشر بڑھانا چاہیے۔ وہاں پر کچھ پرومیننٹ جو لائرز تھے یورپ میں، انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات کے لیے جب پیش رفت کی اور آگے پیچھے انہوں نے بھاگ دوڑ کی، تو اس کے بعد اسرائیل مجبور ہوا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، ان مظاہروں کا جو مومنٹم ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، تاکہ یہ جو پر عارضی سیز فائر ہے یہ پرماننٹ سیز بالکل فائر میں عارضی سیز فائر کو مستقل سیز فائر کے طور پر ہونا چاہیے اور مستقل کوئی دیر پا امن کو امن دیکھنا ہونا ہوگا، چاہیے، بالکل۔ سب کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ بہت شکریہ عبدالستار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم اپنے اپنا تجزیہ پیش کیا۔